بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نیا اور سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں۔ قصہ ہے ایک ماں کا اور اس کا اللہ پر بھروسہ۔ قصہ شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ تو چلیے آپ کا انتظار ختم کرتے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو والدین کی خوشی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، لیکن اس ماں کے چہرے پر خوشی کے بجائے خوف و پریشانی کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ اس پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بادشاہ نے ایک خوفناک قانون بنا رکھا تھا۔ وہ قانون یہ تھا کہ جس کسی کے ہاں بھی بیٹے کی ولادت ہوگی، اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو عورت حاملہ ہوگی اس کا حمل ضائع کر دیا جائے گا۔ اس قدر ظلم کی انتہا کر رکھی تھی اور اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کام کے لیے بادشاہ نے اپنی سلطنت میں جاسوس چھوڑ رکھے تھے، تو جہاں بھی بیٹے کی ولادت کا پتہ چلتا وہ بے دردی سے ماں سے اس بچے کو الگ کرتے اور قتل کر ڈالتے۔ یہ قانون بادشاہ نے اس لیے بنایا تھا کیونکہ اسے ایک عجیب خواب آیا تھا، اور جب اس نے ماہر دیندار اور علم والے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ تمہاری زندگی میں ایک لڑکا آئے گا جو تمہارا تخت الٹ کر رکھ دے گا اور تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ تب بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں بیٹے پیدا ہی ہونے نہیں دے گا، اور جب بیٹے ہی پیدا نہیں ہوں گے تو کوئی بھی اس کا تخت نہیں الٹ سکے گا، اور یہ قانون بنایا کہ جس کے گھر بھی بیٹا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو جب ماں کو بادشاہ کا قانون یاد آیا تو وہ رونے لگی۔ بادشاہ سے کسی بھی طرح اس نے بچے کی ولادت تو چھپا لی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر تک اپنے بیٹے کو چھپا نہیں سکے گی۔ ہر ماں کو اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے۔ ماں تو بچے پر ایک تکلیف دہ نشان تک برداشت نہیں کرتی، یہاں تو قتل کرنے کا قانون بنا ہوا تھا۔ ماں نے اپنے بچے کے لیے بہت دعائیں مانگی۔ اسی دوران وہ مسلسل خوف و پریشانی کا شکار رہتی تھی اور پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی کو بچے کی خبر نہ ہو۔ چنانچہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو۔ ماں کو اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین تھا، سو اس نے ایسا ہی کیا اور لکڑی کا صندوق بنا لیا۔ اس میں چند چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے تاکہ ہوا کا گزر رہے اور دریا میں بہا دیا۔ صندوق دریا کی سطح پر بہنا شروع ہو گیا اور ماں اللہ پر بھروسہ کرتی اطمینان سے گھر واپس لوٹ آئی، لیکن بچے کی بہن سے نہ رہا گیا اور وہ دریا کے کنارے چھپ چھپاتی اس صندوق پر نظر رکھنے لگ گئی۔ جب صندوق تھوڑا سا ڈوبتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا تھا، اور جب صندوق اوپر آتا تو بہن کے دل کو قرار آ جاتا۔ چنانچہ صندوق بہتا ہوا بادشاہ کے محل کے قریب جا کر رک گیا۔ اسی دوران بادشاہ اور اس کی بیوی ٹہلنے کے لیے دریا کے قریب آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے صندوق دیکھا تو بادشاہ کو بہت تجسس اور تعجب ہوا، تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ وہ صندوق لے کر آؤ۔ صندوق لایا گیا اور کھولا گیا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس صندوق میں ایک بہت خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ چونکہ بادشاہ اور اس کی بیوی کی کوئی اولاد نہ تھی تو بادشاہ کی بیوی نے کہا، یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اصرار کیا کہ وہ یہ بچہ رکھنا چاہتی ہے۔ مشکل ہی سہی لیکن بادشاہ مان گیا۔ لیکن ایک عجیب سی بات ہوئی کہ بچہ محل میں کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ کتنی ہی دائیوں کو بلایا گیا لیکن بچہ کسی کا بھی دودھ پینے سے انکاری تھا۔
تو ملکہ بہت پریشان ہو گئی کہ اگر یہی چلتا رہا تو بچہ صحیح پرورش نہیں کر سکے گا۔ بچے کی بہن نے بادشاہ اور اس کی بیوی کو اپنا بھائی پکڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اس کا بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو وہ فوراً ملکہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، سب بچے اس کا دودھ بہت رغبت سے پیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی سے اس عورت کو حاصل کرو۔ بچے کی بہن اپنی ہی ماں کو لے آئی اور سب نے دیکھا کہ بچے نے اس عورت کا دودھ پیا۔ جب ملکہ اور بادشاہ نے دیکھا کہ بچے نے اس عورت کا دودھ بڑی رغبت سے پیا ہے تو اس عورت کو اپنے محل میں رہائش بھی دے دی، اور اس ماں نے اپنے رب کا بہت شکر ادا کیا اور یہ اعتراف کیا کہ خدا کے فیصلے بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کسی کا بھی دودھ پینے سے منع فرمایا ہوا تھا، اور پھر آگے چل کر اس بچے نے واقعی اس بادشاہ کا تخت الٹ دیا اور اس نے جہاد کا اعلان کیا، کیونکہ وہ بادشاہ خدا بنا بیٹھا تھا اور سب لوگ اس سے شدید خوف کھاتے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے خلاف بولے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ بادشاہ بدنام زمانہ فرعون تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی سلطنت دے رکھی تھی، لیکن وہ آخر تک اللہ تعالیٰ کا انکاری رہا تھا۔ اس خوبصورت واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ چاہے کسی بھی مسئلے میں ہو، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ پر توکل رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ ہر کسی سے کر رکھا ہے۔ ہم سے تو بس یقین رکھنے کا کہا ہے اور اللہ کے لیے اپنی کسی بھی چیز کو قربان کرنے سے گریز نہ کریں، چاہے وہ جان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش کا بہترین اجر تیار کر رکھا ہوتا ہے، اور اس بات پر یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی چیز چھین لی جائے تو بجائے مایوس ہونے کے اس کی رضا میں راضی ہو جائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ سے نوازے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اپنے لیے ہدایت مانگتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی پکار ضرور سنتا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے۔ بے شک اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑا سبق اور عبرت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔